اللہ الرحمن الرحیم ولو للشرط فی الماضی مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها فدخولها على المضارع في نحو لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم وفي نحو ولو ترى إذ وقفوا على النار لتنزيله منزلة الماضي لصدوره أما لا خلاف في إخباره كما في ربما يود الذين كفروا أو لاستحضار السورة كما قال الله تعالى فتثير السحابة استحضارا لتلك السورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. پہلے یہاں تک دیکھ لیجئے، ابھی تک جو ہے بات چل رہی تھی کہ مسند کو معرفہ لاتے ہیں اور معرفہ میں جو ہے وہ اسی کی تفصیل بیان چل رہی ہے نا، کہ مسند کو حرف شرط کے مسند اگر فعل ہو تو اس کو مقید کرتے ہیں حرف شرط کے ذریعے سے، حرف شرط کے ذریعے سے. حرف شرط ان اور اذا اور لو، یہ تین کے بارے میں بیان کیا. ان اور اذا کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب لو کے بارے میں بیان کریں کہ لو حرف شرط ہے اور اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے. لو کا استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ زمانے ماضی میں شرط کا معنی بتانے کے لیے آتا ہے. کس زمانے میں؟ اور بسبب انتفاع اول انتفاع ثانی کے لیے ہوتا ہے. یعنی شرط منتفی تو جزا بھی کیا ہو جاتی ہے؟ منتفی ہو جاتی ہے. اور جو ہے شرط کے خلاف، یعنی شرط کے خلاف کا حصول ہو جاتا ہے. جیسے کوئی کہے لو جئتنی اکرمتکا، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیری کیا کرتا، تو یقینی طور پر نہیں آیا اس لیے یقینی طور پر تیری تعظیم بھی نہیں ہوئی. آتا تو کرتا، یہ یقین اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نہ آنا واقع ہو چکا، نہ آنا کیا ہوا، اس لیے تعظیم بھی نہیں ہوئی. تو اس کام کے زمانے ماضی میں قطعی طور پر قطعیت کے ساتھ شرط کے لیے آتا ہے. کس طور پر؟ قطعیت کے ساتھ شرط کے لیے آتا ہے. اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کو عدم ثبوت اور زمانے فعل ماضی کا صیغہ لازم ہے. کیا لازم ہے؟ عدم ثبوت. عدم ثبوت یعنی پہلے کام کا نہ ہونا اور اس کے سبب دوسرے کام کا بھی نہ ہونا. اس کو عدم ثبوت لازم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا لازم ہے؟ فعل ماضی کے فعل مضارع تو مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اس کا ہونے نہ ہونے کی بات ہے. ماضی کا صیغہ ہوگا جبھی اس کا نہ ہونا کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا، عدم ثبوت قطعی ہوگا. مضارع کا صیغہ ہوگا تو اس میں عدم ثبوت قطعی. وہ مارے گا، ہو سکتا ہے نہیں مارے. وہ نہیں مارے گا، ہو سکتا ہے مارے. اور اس نے نہیں مارا، طے ہے کہ نہیں مارا، زمانہ گزر گیا نا مارنے کا. اس لیے قطعی عدم ثبوت یہ مستلزم ہے کہ اس کے لیے صیغہ بھی کون سا لایا جائے؟ زمانے ماضی کا. یہ ایک قاعدہ اور استعمال ہے، صحیح طریقہ، درست طریقہ. لیکن کسی حکمت کے تحت اس کے خلاف بھی کیا جائے گا. وہ حکمتیں بیان کریں گے کہ لو زمانے ماضی میں شرط کا معنی قطعیت کے ساتھ بتانے کے لیے آتا ہے. اسی لیے اس کا دخول بھی کس صیغے پر ہوگا؟ زمانے ماضی پر ہی ہوگا. کس پر ہوگا؟ زمانے ماضی پر بھی ہوگا، پر ہی ہوگا. لیکن اس کے خلاف، جیسے پیچھے کہا نا کہ ان اور اذا مستقبل کے زمانے میں شرط کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے خلاف لفظی طور پر کبھی نہیں ہوگا. ہوگا تو ان حکمتوں کے تحت کہ اگر وہ بات ایسی ہو جس کا ہونا بالکل یقینی ہو تو وہاں ماضی کا صیغہ لا لیا جائے گا بجائے مضارع کے. پوری تفصیل بھی پڑھے. اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ لو میں اس کے خلاف کیوں ہوگا. لفظ لو میں اس کے خلاف کیوں ہوگا؟ حالانکہ لو کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ماضی میں قطعیت کے ساتھ شرط کا، جو اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کے لیے صیغہ بھی ماضی کا لایا جائے. لیکن آپ کو قرآن پاک میں لو کا دخول مضارع پر بھی نظر آئے گا. کس پر؟ تو یہ بات سمجھنے سے پہلے کہ لو تو ماضی کے لیے آتا ہے، مضارع پر کیسے داخل ہو گیا، کہیں غلط تو نہیں ہے، اس سے پہلے یہ قاعدہ سمجھ لینا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مضارع پر کچھ سبب سے اس کا دخول درست ہوگا اور وہاں مضارع ماضی کے بجائے مضارع لانے کی حکمت کچھ اور ہوگی. جیسے ایک حکمت کیا بیان کرے گا؟ فدخولها، ترجمہ دیکھیے، ولو للشرط فی الماضی مع القطعی، اور لو زمانے ماضی میں یقین کے ساتھ شرط کے لیے، زمانے ماضی میں یقین کے ساتھ قطعیت کے ساتھ شرط کے لیے ہے، بے انتفاعی شرط کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے.
فیلزم عدم الثبوت، تو عدم ثبوت اس کو لازم ہے، والمزی اور جملہ والمزی اور فعل ماضی کا صیغہ لازم ہے، فی جملتیہا اس کے دونوں جملے میں، دونوں جملے سے مراد شرط میں بھی اور اس کے جزا میں بھی، اس کی شرط کا صیغہ بھی ماضی کا ہونا چاہیے اور اس کی جزا کا صیغہ بھی، جیسے ہم نے کہا لو جئتنی اکرمتک، لو جئتنی اکرمتک، فدخولها یہ تو ہو گیا، فدخولها علی المضارع اس کے باوجود اس کا کس پر داخل ہونا، مضارع پر داخل ہونا، فی نحوی لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کہ اگر وہ لوگ بہت ساری باتوں میں آپ کی اطاعت کریں، بہت سارے معاملات میں آپ کی کیا کریں، لعنتم تو ضرور وہ دشواری میں پڑ جائیں، یعنی نبی جو کریں امتی سب کاموں کی کیا کریں، بولو بھائی پیروی کرے، یا اس کا شائع نزول جو بھی ہو۔ ایک تو یہ بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھتے تھے، اب امت بھی رکھنے لگے تو کس میں پڑ جائیں گے، دشواری میں پڑ جائیں گے۔ جی بولیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد گزاری جو ہے لگاتار فرماتے تھے اور بطور فرض ان پر تہجد کی نماز تھی۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں جی، پڑھائی کے وقت پوچھنا نہیں، اندر آنا ہے، نکلنے کے لیے پوچھنا ہے کہ نکلوں کیا، ٹھیک ہے؟ جہاں نو انٹری کا لگا رہتا ہے وہاں پوچھنا پڑتا ہے نا، جہاں نو انٹری نہیں ہے، نو انٹری کا گیٹ لگا پولیس والے کو بولنا ہوتا ہے سر ادھر سے گاڑی لے کے جاؤ، کیا جہاں نہیں لگا تو سب جگہ پوچھتے ہیں، کیا گاڑی روکتا ہوں آ جائے پولیس والے تو میں انتظار کرتا ہوں، پولیس والے کیا سر اجازت دے رہا تھا جاؤ کہ نہیں جاؤ، ارے نہیں، نو انٹری کا لگا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اجازت نہیں، وہ ہے کہ عدم جواز کی دلیل کا نہ ملنا جواز کی کیا ہے، دلیل ہے۔ اچھا، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اس میں کیا ہے، لو کس پر داخل ہے، مضارع پر داخل ہے، اور وہ مضارع کیا ہے یہاں پہ، یطیع، اطاع، یطیع، اس پر لو کس لیے داخل ہے، حالانکہ ہونا چاہیے لو اطاعتکم، کیا ہونا چاہیے، لو یطیعکم کے بجائے کیا ہونا چاہیے، لو اطاعکم، لو اطاعکم، یطیعو کا مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا کیا آئے گا، اطاع، ایسا لو یطیعکم کے بجائے لو اطاعکم کے بجائے لو یطیعکم یہاں کیوں کہا گیا، لقصد استمرار الفعل فیما مضى وقتاً فوقتاً، یہ اس لیے ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ گزشتہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہے وہ استمرار کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا بتدریج ہوا، کیسے ہوا، بتدریج ہوا، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے لو کی شرط جو ہے جس کو ہونا چاہیے فعل ماضی کا صیغہ، اس کو بجائے ماضی کے کس صیغے سے تعبیر کرتے ہیں، مضارع سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو لو یطیعکم کا معنی ہوگا کہ اگر انہوں نے تمہاری پیروی کی ہوتی، اگر وہ تمہاری پیروی کرتے، اگر وہ تمہاری کیا کرتے، پیروی کرتے، بہت سارے معاملات میں لعنتم تو ضرور وہ دشواری میں پڑ جاتے، لیکن پیروی نہیں کی اس لیے دشواری میں نہیں پڑے، تو مطلب وہ پیروی کرنے کا تسلسل جو ہے اگر برقرار رہتا، اس کے بعد پیروی، پھر پیروی، پھر پیروی، پھر پیروی، یہ مراد، تو تسلسل کے استمرار فعل کا ارادہ حاصل کرنے، استمرار فعل کا معنی حاصل کرنے کے لیے لو کی شرط پر بجائے ماضی کے صیغے کے کیا داخل کیا گیا، مضارع کے، لقصدی استمرار الفعل فیما مضى، گزشتہ زمانے میں فعل کے استمرار کے ارادے سے وقتاً فوقتاً بتدریج، وقتاً فوقتاً معنی درجہ بدرجہ، بتدریج، کما فی قولہ تعالی، جی نہیں سمجھے، زمانہ ماضی میں کوئی کام ایک بار ہوا یا کنٹینیو ہوا، تو ایک بار ہوا زید نے مارا تو کتنی مرتبہ مارا، ضربہ زید، زید نے ایک بار مارا، ہوگی بات ختم، لیکن اگر جو ہے تو کسی نے کہا لو ضربہ زیدن، اگر زید مارتا امرن امر کو لضربتہ تو ضرور میں بھی اس کو مارتا، تو ایک ہی بار نا، اس میں کون سا معنی، ایک ہی بار کا معنی، لیکن ایک معنی میں ہمیں یہ حاصل کرنا ہے کہ وہ کام اگر کنٹینیو کرتا رہتا، ابھی کرتا، پھر کرتا، پھر کرتا، پھر کرتا، تو اس پر کوئی جزا ہم مرتب کر دیتے، جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اگر وہ تمہاری کنٹینیو کیا کرتے رہتے، پیروی کرتے رہتے، ایک بار نہیں،
تو کنٹینیوس کا معنی پیدا کرنے کے لیے بجائے ماضی کے کون سا صیغہ استعمال کیا ہے؟ کیونکہ استمرار پر دلالت کرنے کے لیے مضارع اصل ہے، ماضی اصل ہے۔ تو معنی اگرچہ کیا گیا کس کا؟ ماضی کا، اور صیغہ لایا گیا مضارع کا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ وہ استمرار والا معنی حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر وہ پیروی میں کیا کرتے رہتے؟ تسلسل کرتے رہتے، لگاتار پیروی کرتے رہتے، یہ ہوگا اردو ترجمہ۔ لگاتار کیا کرتے رہتے؟ یا بار بار پیروی کرتے، کیا کرتے؟ بار بار پیروی کرتے۔ یہ ترجمہ لو اتاکم میں ہو پاتا کیا؟ یہ معنی لو اتاکم میں بغیر دوسرے لفظ کے اضافے کے نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتانے کے لیے کہ مضارع جو ہے مطلقاً استمرار پر دلالت کرتا ہے، کس پر؟ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ ایک مثال دی ہے قرآن پاک سے، کما فی قولہ تعالی اللہ یستہزئ بہم، اللہ کافروں سے استہزاء فرماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کافروں سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی ان کے استہزاء کا کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسے انہیں بدلہ دیتا ہے۔ یہ بدلہ لگاتار ہے۔ کیسے؟ یعنی جب وہ اسلام کا استہزاء کریں گے تب اللہ اس کو استہزاء کا کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں کہ ایک بار بدلہ دے گا، بلکہ بار بار کنٹینیو۔ یہ تو یہاں پہ اس یستہزئ فعل مضارع میں استمرار کا معنی ہے۔ کس کا معنی ہے؟ استمرار کا معنی ہے۔ وفی نحوی، یعنی ابھی اسی بات کو سمجھا رہے ہیں۔ کہاں سے بات کھلی؟ بات یہاں سے کھلی کہ لو کی جو شرط ہے، لو جس پر داخل ہوگا، جس جملے شرطیہ پر، اس کو ماضی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن کبھی ماضی کے بجائے مضارع ہوتا، کس معنی کو حاصل کرنے کے لیے؟ استمرار کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کس کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے؟ اب ایک مثال دے دی کہ مضارع استمرار کے لیے آتا ہے، اس کی یہ مثال ہے۔ مضارع استمرار کے لیے آتا ہے۔ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، وفی نحوی ولو تری اذ وقفوا علی النار لتنزیلہ منزلۃ الماضی لصدورہ اما لا خلاف فی اخبارہ۔ ایک اور مقصد، ایک تو لو کی شرط پر بجائے ماضی کے مضارع کا استعمال کرنا، لو کی شرط کی جگہ استمرار فعل کے لیے، ارادے کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمانے ماضی میں جو کام بیان کیا جاتا ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا قطعی ہوتا ہے، یقینی۔ زید نے مارا نہیں مارا، یہ یقینی ہو گیا۔ اور زمانے مستقبل میں کے بارے میں کوئی خبر دی جائے کہ زید ایسا کرے گا، تو اس کا ابھی کرنا واقع نہیں ہوا نا، ابھی وہ وقت آنے والا ہے جب ویسا کرے گا، ایسی ہے نا۔ تو کرے گا، اس سے پہلے مر جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا، اس طرح بہت احتمال ہے اس کے اندر۔ یعنی ماضی کے ذریعے جو خبر دی جائے وہ خبر یقین ہے، اور مضارع کے ذریعے جو خبر دی جائے اس میں یقین نہیں۔ کبھی کبھی یہی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کہ لو کی شرط کی جگہ آنا چاہیے تھا ماضی کو۔ کس کو؟ ماضی کو، لیکن لا لیا جاتا ہے کس کو؟ مضارع کو۔ کس کو؟ مضارع کو، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ اگرچہ فعل مضارع ہے لیکن آیا ہے کس کی جگہ؟ ماضی کی جگہ، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ مثال یہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہاں پہ ترا جو فعل مضارع ہے نا، اس میں استمرار کا معنی نہیں ہے، اس میں استمرار کا معنی بلکہ ایک بار ہے کہ جہنمی جب جہنم کے پاس کھڑے ہوں گے تو اس کی حالت دیکھنے لائق ہوگی، اس کی حالت تو مانا ہوگا۔ اور اگر تم دیکھتے جب وہ کھڑے کیے گئے کس کے پاس؟ آگ کے پاس جب وہ کھڑے کیے گئے، اگر آپ اس منظر کو کیا کرتے؟ دیکھتے، اس منظر کو اگر دیکھتے، تو یہاں پر ایک ہی بار دیکھنا ہے، لیکن اس مضمون کو ادا کیا گیا لو رأیتا سے نہیں بلکہ لو ترا سے۔ کیا کر کے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ رویت اگرچہ مستقبل کی بات ہے، اگرچہ کس کی بات ہے، لیکن بالکل واقع ہونے کی طرح یقینی ہے، واقع شدہ امر کی طرح یقینی ہے، واقع شدہ یقینی ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ اور وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ جیسی مثالوں میں ماضی کی جگہ مضارع کیوں لاتے ہیں؟ لِتَنزِيلِهِ مَنزِلَةَ الْمَاضِي، اس فعل مضارع کو اتارتے ہوئے کس جگہ پر؟ ماضی کی منزل میں۔ لِصُدُورِهِ امن، کہ وہ صیغہ کا صدور اس ذات سے ہے، لا خلاف فی اخبارہ، جس کی خبروں میں کبھی خلاف، یعنی اللہ کی ذات سے۔ اس خبر کا صدور کس سے ہوا ہے؟
اللہ کی ذات سے کہ جس کی خبر میں خلاف کا کوئی شائبہ ہی نہیں. خلاف سمجھتے ہیں نا, یعنی خلاف واقع, جو خبر دی جائے اس کے خلاف ہو جانا, جو خبر دی جائے اس کا کیا ہو جانا, خلاف. اس کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. اس بات کو بتانے کے لیے ماضی کی جگہ پر کیا لایا گیا, مضارع کا صیغہ لایا گیا. کہتے ہیں یہ بات, اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قرآن پاک میں ایسا کئی مقام ہوا ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے کہ صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بالکل قاعدے کے مطابق صیغہ ماضی کا ہونا چاہیے, لیکن وہاں صیغہ استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات ماضی کی طرح یقینی ہے. یہ بات ماضی کی طرح کیا ہے, اور وہ یہ ہے ربما یود الذین کفروا. ربما, اس کا لو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ قاعدہ چاہتا ہے کہ وہاں ماضی کا صیغہ ہو. کیا چاہتا ہے قاعدہ؟ جیسے ربما, یہ اصل میں ربا ہے نا, ربا فعل وہ حروف جارہ تقلیل و تکسیر کے لیے. قاعدہ یہ ہے کہ جب ربا کے ساتھ مائے کافہ لگ جائے, ربا کے ساتھ کیا لگ جائے, جیسے ربا سے ربما, یا ربا میں تلفظ ہے ربا, رب, رب, ربی, ایسے تلفظ ہے نا. تو رب یا ربا کیا تخفیف کے ساتھ کیا ہے, وہ ربا بھی ہے اور ربا بھی ہے. تو قرآن پاک میں ربا ہے, کیا ہے, اور اس سے ماں لگ گیا تو کیا ہو گیا, ربا. مطلب بہرحال یہ وہی ربا ہے جس کو آپ حروف جارہ میں پڑھے ہیں, اس کے لیے آتا ہے تقلیل و تکسیر کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ لیکن ربا کا جب ربا کے ساتھ مائے کافہ لگ جائے, ربا کے ساتھ کیا لگ جائے, مائے کافہ لگ جائے, تو طے ہے کہ اس کے بعد فعل ماضی آئے. کیا آ جائے؟ کیونکہ ربا کے ساتھ مائے کافہ کا آنا زمانے ماضی میں کسی کام کے قلیل الوقوع ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی تھوڑا بہت ایسا ہوا, اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ربا کے ساتھ کیا آتا ہے, ما, زمانے ماضی. تو ہونا چاہیے ربما یودو, نہیں ہونا چاہیے ربما یا ربما ود الذین کفروا. کیا ہونا چاہیے؟ لیکن ود الذین کفروا کے بجائے کیا فرمایا گیا قرآن پاک میں, ربما یود الذین کفروا, ربما کفروا. مانا ہوگا کہ کافر بہت کم محبت کریں گے. کافر, ہاں, مراد کافروں نے بہت بڑی کم محبت کی, بہت کم. ربما یود الذین کفروا, آگے کیا ہے لفظ, لو کانو, ہاں, مسلمان ہونے کی جو ہے خواہش کافر جو ہے نا بہت کم ہوں گے جو کریں گے, یا بہت کم ہے جن کافروں نے کیا ہونے کی خواہش کی, مسلمان ہونے کی خواہش کی. تو دیکھیں یہاں پہ روبا ما یہ تقاضا کرتا ہے کہ آگے فعل کون سا ہو, لیکن چونکہ یہ بات یقینی ہے اس لیے ماضی کے بجائے وہاں پہ کیا لایا گیا, مضارع کا لایا گیا صیغہ. اس کے بعد کہتے ہیں اول استحضار الصورتی, تیسری وجہ, یہ دو وجہ ہو گئی. نمبر ایک, استمرار فعل کے لیے ماضی کی جگہ مضارع لاتے ہیں. نمبر دو, وقوع خبر کے واقع ہونے کو یقین کرنے کے لیے کہ یہ خبر جو ہے ایسے واقع جیسے ماضی میں خبریں واقع ہو چکی ہے. اور نمبر تین, استحضار صورت مقصود ہوتا ہے, یعنی ماضی کی جگہ پر لو کی شرط میں ماضی کی جگہ پر کس کو لانا, مضارع کو لانا. کس کو لانا, یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس لو کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں کچھ صورتیں رہتی ہیں, کچھ خیالات رہتے ہیں, کچھ ایسی باتیں رہتی ہے جس کو صورتاً استحضار کر کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے. یعنی جس کی استحضار, پہلے استحضار کا مطلب سمجھیں. استحضار کہتے ہیں ذہن کے پاس کوئی چیز حاضر کرنا, ذہن کے پاس, اور استحضار صورت کا مطلب ہوتا ہے کوئی تصویر کو ذہن میں بٹھانا, ذہن کے پاس حاضر کرنا. اس کو کیا کہا جاتا ہے, استحضار صورت. استحضار سواد سے استحضار صورت, ٹھیک ہے, صورت کو ذہن میں حاضر کرنا. اب اس کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے, یعنی آنا چاہیے وہاں پر ماضی کا صیغہ, لیکن کیا لایا گیا وہاں پہ, جیسے فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ. پوری آیت پڑھیے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, اللہ ہے جس نے کس کو بھیجا, ہوا کو بھیجا, ہوا کو بھیجا. پھر ہونا چاہیے فَصَارَتْ سَحَابًا,
پھر اس ہوا نے کس کو اڑایا؟ بادل کو اڑایا. فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم نے اس بادل سے مردار شہر کو سیرابی دی، ہے نا. فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس بادل اس سیرابی کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد ہم نے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. یہ ایک نظام قدرت ہے. یہ کیا ہے؟ نظام قدرت ہے. تو یہاں پہ هو الذی ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا. پھر آگے ہے فسارت صحابن، اسارت صحابن کے بجائے ہے فتسیر صحابن. اسارا یسیر اسارتن، اسارا یسیر اسارتن مطلب پھیلانا، اٹھانا، لے جانا. ٹھیک ہے. تو فتسیر صحابن کا معنی ہو جائے گا پھر وہ ہوائیں بادلوں کو کیا کر دیتی ہے؟ پھیلا دیتی ہے. بادلوں کو کیا کر دیتی ہے؟ یہاں پہ ایک آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تسیرو ماضی کی جگہ پر مضارع کا صیغہ تسیرو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ وہ جو انوکھی صورت ہے ہواؤں کی، جو اللہ کی قدرت پر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے، اس کا ذہن میں اچھے سے کیا ہو سکے؟ استحضار ہو سکے. کہ اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ اللہ ہے جس نے ہواؤں کو چلایا، پھر اس نے بادل کو اٹھا لیا اور اس بادل سے ہم نے پانی برسایا، اس پانی سے مردہ زمین کو جلا دیا، تو اس میں اس کے بجائے کہا گیا کہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو چلایا. پھر وہ ہوائیں کیا کرتی پھرتی ہے؟ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے. بادلوں کو یہ والا معنی ذہن میں جلدی سے جائے گا بنسبت اس کے کہ اس نے بادلوں کو اٹھا دیا اور ہم نے اس سے پانی برسا دیا. یعنی بادل کا، ہوا کا بادلوں کو اٹھانا اور اٹھا کر کے مختلف علاقوں میں پانی برسانا، یہ ایک انوکھی چیز تھی. اور اس چیز کا ذہن میں استحضار کرنے کے لیے ماضی کے صیغے کے بجائے کیا استعمال کیا گیا؟ کیونکہ صورت جو ذہن میں حاضر کی جاتی ہے وہ امر موجود کی، کس کی؟ اور ماضی میں جو چیز ہو چکی ہے وہ معدوم ہو چکی. ماضی میں جو چیز ہو چکی وہ کیا ہو چکی؟ تو اس طریقے سے ذہن میں استحضار کم ہوتا ہے اور امر موجود کا ذہن میں استحضار زیادہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ میں کہوں کہ وہ دیکھو ہوا بادلوں کو اڑا رہی ہے، اور ایک کہوں کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا ہوا نے بادلوں کو اڑایا تھا، تو آپ نے کیسے اڑایا تھا؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیسے اڑایا تھا، ذہن میں نہیں. اور ایسا دکھا دو وہ دیکھو بادل ہوا بادل کو کیا کر رہی ہے؟ اڑاتے جا رہی ہے. اور تو ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی نہیں بیٹھ جائے گی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اول استحضار صورت کما قال اللہ تعالیٰ. تیسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ استحضار صورت کی وجہ سے بجائے ماضی کے کیا صیغہ لایا جاتا ہے؟ مضارع کا. جیسے اللہ نے فرمایا فتثیر سحابا استحضارا لتلک الصورت البعیدۃ الدالۃ علی القدرۃ الباہرہ. اس انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے جو اللہ کی قدرت باہرہ پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے. یہاں تک حرف شرط کی بحث ہو گئی مکمل. اب بیان کریں. جی بولیے. لا کی بات بھی نہیں چل رہی، بات اس کی چل رہی. جی بات اس کی چل رہی تھی کہ مطلقاً کبھی ماضی کے صیغے کی جگہ مضارع کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ استحضار کے لیے لایا جاتا ہے. مطلقاً بات چل رہی ہے مضارع کے لیے، یعنی مضارع کو استمرار کے لیے بھی لاتے ہیں اور ماضی کی جگہ اتارنے کے لیے بھی لاتے ہیں اور استحضار صورت کے لیے بھی لاتے ہیں. وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ فَلِإِرَادَةِ عَدَمِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ. یہاں سے مسند کو نکرہ لانے کی وجہ بیان کریں. کیا لانے کی؟ زید قائم. قائم معرفہ ایک نکرہ ہے. نکرہ لانے کی وجہ کہتے ہیں فَلِإِرَادَةِ عَدَمِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ. دو چیزیں جب آپ کی مراد نہ ہو. نمبر ایک حصر کا عدم آپ کی مراد ہو، یعنی حصر نہ کرنا چاہتے ہو، آپ حصر نہ کرنا چاہتے ہو تو مسند کو کیا لاتے ہیں؟ نکرہ لاتے ہیں. اسی طریقے سے عہد کے طور پر اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے، عہد خارجی کے طور پر. کس طور پر؟ عہد خارجی کہتے ہیں خارج میں اس کا فرد کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی معلوم ہو، معروف ہو. اس طور پر یہ مقصود نہ ہو تو بجائے معرفہ کے آپ مسند کو کیا لاتے ہیں؟ نکرہ لاتے ہیں. اس کی مثال دیکھیے. اگر ہم کہیں گے زید العالم اور زید عالم، زید هو العالم، زید تو فرق کرنے کے لیے نا بیچ میں ضمیر فصل لاتے ہیں. اب میں زید العالم اگر آپ کو کہہ دیتا تو آپ بولتے یار موصوف صفت ہے، تو اس لیے فرق بھی میں نے کر دیا. زید هو یہ ضمیر کون سی ہے؟
ضمیر فصل، ضمیر فصل نہیں، ضمیر فصل نہیں سمجھتے ہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، یعنی وہ مرفوع منصوب کچھ نہیں ہے ایک روایت کے مطابق، بس اس کو ضمیر فصل بول کے ختم کر دیا. زید مبتدا، القائم خبر، اور بیچ میں ہوا ضمیر فصل. ایک ہے زید عالم اور ایک ہے زید هو العالم. زید عالم اور زید زید عالم کا معنی ہوگا زید جو ہے اس کے لیے عالم ہونا ثابت ہے، زید عالم ہے. اور ایک ہے کہ زید ہی عالم ہے، زید کے علاوہ کوئی عالم نہیں، زید ہی عالم ہے. یہ ہوا حصر کرنا. مسند کا آپ نے مسند لے پر کیا کر دیا؟ حصر کر دیا. جب یہ ارادہ آپ کا نہ ہو، جب یہ ارادہ آپ کا نہ ہو تو مسند کو آپ نکرہ لے کے آئیے. کیا لائیے؟ ہاں. کقول کا جیسے آپ کو زید کاتب، تو یہ معنی نہیں ہوا زید ہی کاتب ہے، کیا معنی ہوگا؟ زید کاتب ہے. امر شاعر، امر کیا ہے؟ او للتفخیم. یا تیسری ایک اور وجہ ہوتی ہے مسند کو نکرہ لانے کی، مسند کو کہ مسند میں عظمت بیان کرنا مقصود ہو. مسند میں کیا مقصود ہو؟ جیسے ایک ترکیب کے اعتبار سے ہدی للمتقین، اصل میں الکتاب الف لام میم، ذالک الکتاب ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لا ریب فیہ اس کی ایک خبر اور ہدی للمتقین ایک خبر، خبر مسند ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ہدی للمتقین میں متقین کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو ہدن جو ہے مسند نکرہ لایا گیا. کیا لایا گیا؟ یہ نکرہ کا لانا یہاں پہ تفخیم شان کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تفخیم شان کیا پتہ ہے؟ جیسے کسی کے لیے مسند لاتے اس کا عیب بتانے کے لیے. آپ کے والد صاحب کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گا، چھوڑ دو، نہیں بتاتا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے والد صاحب، میرے والد صاحب ارے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہے نا. تو ابھی طبیب، ابھی بلند آواز سے طبیب کہنا، ابھی طبیب. میرے والد صاحب کیا ہے؟ یہاں طبیبن کو نکرہ کس نے لایا گیا پتہ ہے؟ تفخیم شان کے لیے، مطلب بڑے شان کو بڑا کرنے کے لیے، اس کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے. کیا ظاہر کرنے کے لیے؟ ایسی کہا کہ یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پتہ ہے یہ کس لیے ہے؟ ہدی للمتقین ہے یہ کتاب، متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ ہے تفخیم شان. اچھا، کبھی تحقیر کے لیے اس کی مثال نہیں دی، کبھی کہا کہ ارے آپ اس کو منہ نہیں لگاتے ہو، کیوں؟ کہ آپ کو پتہ نہیں گستاخ رسول ہے. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ وہ کون ہے؟ یہ گستاخ رسول، اس کے لیے خبر کے طور پر لانا یہ مسند ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تحقیر شان کے لیے. کس کے لیے ہے؟ وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِالْإِضَافَةِ أَوْ بِالْوَصْفِ فَلِكَوْنِ الْفَائِدَةِ أَتَمَّ كَمَا مَرَّ. اب یہاں سے بول رہے ہیں یا نکرہ جو ہے نا، نکرہ مطلقاً نکرہ لانا یہ ہوا. اب بولا نکرہ مخصصہ کر دینا، اس کو کیا کر دینا؟ نکرے کو کیا کر دینا؟ تخصیص کر دینا، اضافت کے ذریعے سے، وصف کے ذریعے سے. نکرہ ایسی تخصیص ہوتی ہے نا. غلام کو بلاؤ. اب محل میں غلام جو ہے کچھ وہ ہے جو عورتوں کے، کچھ وہ ہے جو مردوں کے. تو غلام رجل، غلام کے افراد میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ افراد میں کمی کرنے کو کہا جاتا ہے تخصیص. افراد میں کمی کرنے کو کہا جاتا ہے تخصیص. جامعہ میں طلبہ ہے 50 جو ہے باہر کے اور 50 مقیم ہے، 50 غیر مقیم ہے نا. تو اگر اس کی صفت میں بیان کر دو طلبہ نے کھانا کھایا کیا، تو کون سے طلبہ؟ مقیم کے غیر مقیم؟ مقیم صفت لا لی. اس کی کیا صفت لائی؟ تو اس صفت کے ذریعے بھی طلبہ کے افراد میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہوئی تخصیص. صفت کے ذریعے تخصیص یا کس کے ذریعے؟ وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِالْإِضَافَةِ أَوِ الْوَصْفِ، اور لیکن اضافت کے ذریعے اس کی تخصیص کر دینا یا وصف کے ذریعے اس کی تخصیص کرنا. فَلِكَوْنِ الْفَائِدَةِ أَتَمَّ، تو یہ اس لیے ہے تاکہ فائدہ پورا حاصل ہو جائے، فائدہ پورا حاصل ہو جائے. وَأَمَّا تَرْكُهُ فَظَاهِرٌ مِمَّا سَبَقَ، اور اس کو چھوڑ دینا تو